رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، جس میں آپ اپنے کاروباری، مالی اور تجارتی معاملات پہ سوالات کرتے ہیں، اور دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب مفتی محمد علی اصغر عطاری صاحب ان کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے، کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کی جانب چلتے ہیں، لیکن پہلے ایک کال لے لیں اور اس سوال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی جانب چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں رفاقت بات کروں سر مانسیرا سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک ہوٹل میں کام کرتا ہوں اور اس میں بار بھی ہے، یعنی کہ شراب خانہ، تو میں ایز اے ویٹر جاب کرتا ہوں۔ کیا یہ میرے لیے میری تنخواہ جو ہے سیلری وہ حلال ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا جواب دیتے ہیں۔ مفتی صاحب اسی سوال کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرید و فروخت ہو یا پھر خدمات انجام دے کر، سروسز انجام دے کر معاوضہ کمانے کا سلسلہ ہو، اصل کلی یہ ہے کہ جس چیز کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے یا جس کام پر سروس انجام دی جا رہی ہے، وہ شرعی اعتبار سے جائز امور پر مشتمل ہو۔ جس طریقے سے شراب کی خرید و فروخت حرام ہے، اسی طریقے سے شراب کے متعلق جو بھی براہ راست معاونت کے کام ہوں گے، وہ کام بھی ناجائز قرار پائیں گے۔ مثال کے طور پر شراب بنانے کی فیکٹری میں کام کرنا، فیکٹری سے شراب گاڑی میں لاد کر سپلائی کرنا، ہوٹل یا بار کے اندر جو ہے وہ بطور ویٹر ٹیبلوں پر رکھنا، یہ سب وہ کام ہیں کہ جو ایک حرام کام پر معاونت کا کام کرتے ہیں، مددگار بنتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو حرام کام ہیں وہ انجام دینا بھی حرام ہے، اور ان پر ملنے والی جو اجرت ہے وہ بھی مال حرام ہے۔ تو ان پر واجب ہے کہ اس جاب کو یہ چھوڑ دیں اور حلال اور طیب آمدنی جہاں سے ملتی ہے اس آمدنی کو اختیار کریں۔ ٹھیک مفتی صاحب، اگر اس میں یہ صورتحال ہو کہ یہ ویٹر ہیں، اب اس ہوٹل میں دیگر افراد بھی ہوں گے، یا ان کی ویٹر کی جو جاب ہے اس میں یہ چیز شامل نہ ہو کہ انہیں شراب بھی پیش کرنی ہے، یعنی ان کا کام ہی نہ ہو، نہ طے ہو نہ یہ کرتے ہوں، تو بھی اس کا یہی حکم ہوگا کہ اس ہوٹل میں کیونکہ شراب بک رہی ہے تو؟ یہ ایک الگ صورتحال ہے۔ اب مثال کے طور پر ان کا کام ہے جھاڑو دینا، یا ان کا کام ہے وہاں الیکٹرک کو دیکھنا، تو اب براہ راست شراب
کی جو معاونت ہے وہ نہیں پائی جا رہی. ٹھیک تو یہ ایک جداگانہ تفصیل ہے. ٹھیک لیکن جو سوال پوچھا گیا وہ بڑا ہی کلیئر تھا. جی اس میں انہوں نے بتایا کہ میرا کام ہے جی اس کو جو ہے نا وہ سروائیو کرنا، تو اس اعتبار سے تو ان کی نوکری اور آمدنی ناجائز ہے. اللہ عز و جل ہمیں حلال ذرائع اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی بھی ایسے کام میں مبتلا ہونے سے بچائے کہ جس میں شرکت کرنا ہمارے لیے باعث گناہ ہو، آخرت میں پکڑ کا باعث ہو. پر اور بھی کال انشاءاللہ عز و جل 2 کالز لیں گے ایک ساتھ اور پھر انشاءاللہ ان کے جوابات بھی لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے. میں ضلع بہاولپور محراب والا سے سوال عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ عشر کے حوالے سے جیسے شرعی طور پر حکم ہے، اگر کوئی شخص اس طریقے سے کرتا ہے، دیہاتوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی فصل اترتی ہے تو لوگ اپنے خاندان میں شادیوں کا رواج بنا لیتے ہیں. تو کوئی اگر ایسے کرتا ہے کہ بھی اس فصل پر میں اپنے گھر کی شادی یا کوئی فرض ادا کر لوں، جب اگلی فصل آئے گی تو یہ اس کا عشر بھی اور اگلی فصل کا عشر ایک ساتھ ادا کر دوں گا. لیکن بارشوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ فصل نہیں ہو پاتی اور وہ عشر نہیں ادا کر سکتا دونوں کا، یہ ادا نہ کرنا یا ایک ساتھ ادا کرنے کی نیت کرنا اور پھر ادا نہ کر سکنا، اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ اور اکثر دیہات میں یہ جو کرائے پر زمین دی جاتی ہے تو جو زمین کرائے پر لیتا ہے وہ تو فصل کا عشر دیتا ہی دیتا ہے، لیکن جو شخص کرائے پر زمین دیتا ہے اس کے ذمہ بھی کوئی فرض ادا ہوتا ہے یا کوئی احکام لاگو ہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ سلیم بھائی آپ کا سوال کا جواب لیتے ہیں. پہلے ایک اور کال لے لیں ہم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حسن بات کر رہا ہوں میں کوئٹہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کوئی مارکیٹ سے چیز لیتے ہیں، فرض کریں کوئی موبائل لیا ہے تو دکاندار کہہ دیتا ہے کہ یہ 2000 روپے کا موبائل آپ نے لے لیا، تو اگر وہ بعد میں خراب نکل آتا ہے یا اسی کے پاس خراب ہوتا ہے، وہ میں سے جھوٹ کہہ کے بیچ دیتا ہے کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہے، اور جب ہم گھر آتے ہیں تو خراب نکل آتا ہے، اس کے بارے میں کیا کام ہوگا؟ ٹھیک ہے ہاشم بھائی، آپ کو بھی جواب انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب سے لیتے ہیں آپ کے سوال کا جواب. جی مفتی صاحب، سلیم رضا بھائی کے 2 سوالات تھے کہ عشر نہ دینا یا اگلے سال تک موقوف کر دینا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے جو چیزیں فرض اور واجب قرار دی ہیں جی ان کے اپنے اپنے موقع اور محل ہیں. ٹھیک ہے. جیسے روزے جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے کے فرض ہیں. ٹھیک. اب کوئی رمضان میں یہ نیت کر لے کہ میں اگلے رمضان میں رکھ لوں گا یا قضا رکھ لوں گا، ٹھیک. تو ظاہر بات ہے اس نے نافرمانی کی. ٹھیک. جس موقع پر رکھنے کا حکم تھا اس موقع پر نہیں رکھے. ٹھیک. اسی طریقے سے زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ جس دن فرض ہوئی اس میں تاخیر کرنا یہ گناہ ہے. ٹھیک. اب کسی شخص نے جو ہے وہ زکوٰۃ نکالے ہی نہیں، پیسے الگ کر لیے، ٹھیک. ٹھیک ہے مرضی سے نکالتا رہوں گا، ٹھیک. اور تاخیر کرتا رہا، ٹھیک ہے. یہ بھی گناہ کا کام ہے. یعنی جبکہ اس نے اپنی زکوٰۃ جدا کر لی، اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا رہا. مراد یہ کہ جدا کرنے سے حکم شریعت پر تو عمل نہیں ہوا. ٹھیک. حکم شریعت تو یہ تھا کہ اس کے محل میں ادائیگی کی جائے. ٹھیک. جو مستحق کے زکوٰۃ لوگ ہیں یا جو مواقع ہیں وہاں پر یہ صرف کی جائے. ٹھیک. تو عبادات کے اندر، فرائض اور واجبات کے اندر دراصل ابتلاء اور آزمائش ہے. ٹھیک. بندے کی جانچ ہے. ٹھیک. کہ بندہ جو ہے بر وقت یہ کام کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے، نہیں کرتا تو اس کے ذمے گناہ لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر اس کی تلافی کی مختلف صورتیں ہیں. ٹھیک. بے روزے کے تلافی کی صورت یہ ہے کہ توبہ کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرے گا. ٹھیک. زکوٰۃ میں بھی یہی ہے کہ وہ ذمہ پر باقی ہے. ٹھیک. ادائیگی کرنے سے ہی جو ہے چھٹکارا ملے گا. صحیح. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا یہ سوچنا کہ اس مرتبہ اخراجات زیادہ ہیں اور اس دفعہ نہ نکالوں، یہ سوچنا درست نہیں ہے. فریضہ شریعت تھا، اپنے موقع پر ہی اس کو ادا کیا جانا ضروری تھا. اب اگلے سال پر یہ بات لے گئے، اگلے سال بھی اگر پیداوار ایسی ہوتی ہے کہ اس پر عشر بنتا ہے
تو اگلے سال کی بھی نکالنی پڑے گی اور جو پچھلی باقی ہے وہ بھی نکالنی پڑے گی. بالفرض دونوں سالوں کی نہیں نکالی تو ان پر توبہ بھی واجب ہے اور جو ذمے پر ادائیگی باقی ہے اس کی بھی یہ تکمیل کریں گے جب بریء ذمہ ہوں گے. اچھا مفتی صاحب، یہ جو انہوں نے ایک عذر پیش کیا کہ اس دفعہ اخراجات زیادہ ہیں تو اگلے سال نکال لیں گے، ایک عذر ہے ان کا، اشکال ہے ان کا یا جو بھی ہے، تو اگلے سال تو پھر اور ایکسپنس بڑھ جائے گا اس طریقے سے. تو مطلب عقلی طور پہ بھی سوچا جائے تو وقت کے لحاظ سے ہی دے دی جائے تو وہی زیادہ بہتر ہے. بس وہ کہتے ہیں کہ نیت صاف منزل آسان. تو نیت صاف ہوتی ہے تو مشکلات بر وقت وقتی طور پر تو آتی ہیں. ممکن تھا کہ اس عشر نکالنے کی وجہ سے اگلے سال جو صورتحال پیش آئی ہے وہ نہ آتی. ٹھیک. تو انہی کا دوسرا سوال جو تھا ہمارا، کرائے پر کسی نے زمین دی ہے جسے مقادے پر دینا یا ایکڑ پر دینا بھی کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں زمین کے مالک پر عشر نہیں ہوگا. جس نے زمین کرائے پر لے کر فصل کاشت کی ہے اس پر عشر ہوگا، مالک پر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جس نے کاشت کی اس پر ہوگا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ ہاشم بھائی تھے کوئٹہ سے کہ موبائل فون خریدا 2000 روپے کا بل پر اور وہ خراب نکل آیا، تو اب اس کے بارے میں کیا ہے کہا؟ سوال کیا تھا مکمل؟ سوال یہ تھا کہ موبائل خریدا، اس نے کہا کہ بھئی یہ 2000 روپے کا موبائل ہے اور دیکھ جانچ کے لے لیا ہے، لیکن وہ موبائل خراب نکلا ہے، جو اس کی مطلب صحیح ہونے کی صورت تھی وہ نہیں ہے بلکہ خراب نکلا، عیب نکلا اس کے اندر، تو اب کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی چیز کے خریدتے وقت، جیسے موبائل ہے جی، ڈبہ پیک تو لیا نہیں ہوگا 2000 روپے میں، ڈبہ پیک تو ملتا نہیں ہے، دیکھ بھال کر لیا ہوگا. ٹھیک. تو اگر دیکھ بھال کر لیا ہے اور استعمال کرنا شروع کر دیا تب تو یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے. ٹھیک. بھئی دکاندار زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتا ہے نا کہ آپ میری دکان پہ اچھی طرح دیکھ لو، چیک کر لو، پھر لے کر جائیے گا. ٹھیک. ہاں اگر اس نے یہ بولا کہ کھلا ہوا نہیں ہے اور کھلا ہوا نکلا، ٹھیک، یہ ایک جدا گانا تفصیل ہے. تو جب کوئی شخص چیز کو دیکھ لے، بھال لے، چلا کر دیکھ لے اور پھر یوز کرنا شروع کر دے اور پھر ہفتہ 15 دن کے بعد کوئی خرابی ظاہر ہو تو پھر اسے واپسی کا اختیار تو نہیں ہے. ٹھیک. واپسی کا اختیار اس وقت ہوتا کہ جب اس نے وہ چیز اچھی طرح دیکھی نہ ہوتی، استعمال نہ کی ہوتی اور پہلی مرتبہ استعمال کرنے پر ہی خرابی سامنے آتی. ابھی مسلسل استعمال کر رہا ہے اور پھر ہفتے بعد 15 دن بعد اس کی کوئی خرابی سامنے آئی ہے تو اسے خیار عیب حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب، جیسے اب اسی سوال کو میں کنٹینیو کروں تو موبائل فون خریدا اس نے، اب موبائل فون جب خریدتے ہیں ڈبہ پیک خریدا اگر، تو جب تک بعض چیزیں یوز نہیں ہوتی تو اس کا عیب سامنے نہیں آتا. اب اس کا مائک سسٹم ہے، ہم جب بولتے ہیں تو سامنے والے کو آواز جاتی ہے، وہ بولتا ہے تو ہم تک آواز پہنچتی ہے، یہ تو جب تک یوز نہیں کریں گے پتہ نہیں چلے گا. اسی طریقے سے جو کیمرے والے موبائل آتے ہیں ان میں فلیش سسٹم ہوتا ہے، اب جب تک اس سے پکچر یا ویڈیو نہیں بنائیں گے تو اس کا فلیش سسٹم پتہ نہیں چلے گا. دیکھیں، اس میں گاہک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اس کا رنگ دیکھ کر یا ماڈل دیکھ کر خوشی خوشی پھولا ہوا نہ سمائے، بلکہ ان چیزوں کو چیک کرے. ان چیزوں کو چیک کر کے پھر گھر کی طرف روانہ ہو. ٹھیک. یہ تو اس کی اپنی کوتاہی ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں اور کالز شامل کرتے ہیں، 2 کالز ایک ساتھ شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل اور پھر ان کے جوابات لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد آصف رضا یونان کے شہر تھیوا سے. مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ یہاں پر انگور کے باغ ہیں بہت زیادہ اور اس کا جو پھل ہے وہ شراب کی فیکٹریوں میں جاتا ہے. اب اس باغ میں محنت مزدوری کرنا کیسا ہے، کام کرنا کیسا، اور اس وقت جب سیزن ہوتا ہے، جب اس کا پھل تیار ہو جاتا ہے اور پھل کو توڑا جاتا ہے اور توڑ کر جب گاڑی میں لوڈ کرتے ہیں، پتہ کہ یہ گاڑی شراب والی فیکٹری میں جائے گی، تو اس موقع پر کام کرنا کیسا؟ برائے مہربانی اس موضوع پر وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیجیے. ٹھیک ہے آصف بھائی، انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. دوسری کال شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
बशीर अर्ज कर रहा हूँ बम्बई से। किसी साहब के साथ बारगाह में एक सवाल अर्ज है। जैसे किसी के पास ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है और वो अपनी गाड़ी किसी ड्राइवर को इस उजरत पे दे देते हैं कि तुम माहाना मुझे 15,000 रुपए दो, तो ऐसा करना कैसा? या दूसरी सूरत आदमी एक ये इख्तियार करता है कि आप धंधा कीजिए, कारोबार कीजिए, जो भी नफा होगा उसका 3 हिस्सा होगा, 2 हिस्सा मुझे दे देना और 1 हिस्सा ड्राइवर आप खुद रख लें। तो इन दोनों सूरतों में कौन सी सूरत जायज? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दे। ठीक है बशीर भाई, आपका भी सवाल का जवाब लेते हैं मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, आसिफ रज़ा थे यूनान से, अंगूर का बाग है और वो देखिए शराब जो है वो बेसिकली बनती है अल्कोहल से। ठीक। और अल्कोहल सिर्फ अंगूर से ही नहीं बनता। हाँ, अंगूर से जो शराब बनाई जाए वो यूँ समझिए कि ऐसी शराब होगी कि जो सबसे ज़्यादा हुर्मत में सख्त हुक्म रखती होगी। ठीक है, ये एक अलग मसला है। ठीक। शिद्दत में, हुक्म में बाकी भी हराम है, ठीक, लेकिन इसका हुक्म ज़्यादा सख्त होगा। अंगूर से जो बनाई जाएगी उसका हुक्म ज़्यादा सख्त हो जाएगा। सख्त होगा। ठीक। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि शराब सिर्फ अंगूर से नहीं बनाई जाती। ठीक। शराब बनाई जाती है अल्कोहल से, और अल्कोहल कशीद किया जाता है मुख्तलिफ चीज़ों से। ठीक है। अंगूर से, ठीक, चुकंदर से, ठीक, गन्ने से, और भी कई अशियाँ हैं कुदरती अशियाँ जिनसे अल्कोहल कशीद करके बनाया जाता है। अब हमारे जो मिल हैं, ये शुगर मिल्स हैं जी, इनके अंदर पूरा डिपार्ट होता है अल्कोहल का। अच्छा, पूरा एक डिपार्ट होता है, और वो डिपार्ट जो है वो तिब्बी जो ज़रूरियात हैं, जैसे ज़ख़म साफ़ करने के लिए स्प्रिट लगाई जाती है जी, और उलमा ने इस तरह के इस्तेमाल की इजाज़त दी है। ठीक, या कलर वगैरह में डाली जाती है स्पिरिट, उलमा ने इसकी भी इजाज़त दी है। तो गन्ना उगाने के कई पहलू सामने आए। गन्ने का एक पहलू तो ये है कि उससे चीनी भी बनाई जाएगी, ठीक, फिर किसी वेस्ट वगैरह से अल्कोहल भी बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ना तो गन्ना उगाने को नाजायज़ कहा जाएगा, ठीक, और ना शुगर मिल को बेचने को नाजायज़ कहा जाएगा। ठीक, यहाँ सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ है। ठीक, लेकिन जहाँ पर अंगूर उगाया जा रहा है और अंगूर जाता ही शराब खाने में, ठीक है, उससे कोई और प्रोडक्ट नहीं बनती, ठीक, ये कदरे मुख्तलिफ मामला है। ठीक, अब ये हैं एक काम करने वाले, ठीक, मजदूर मुलाजिम है। मजदूर हैं। अब ना तो इन्होंने शराब की जो फैक्ट्री है उससे मुआहदा किया है, ठीक है, और ना ही इन्होंने जो है वो बराह रास्त कोई मामनत की है। ठीक है, इनका काम है फसल तैयार करना। ठीक है, तो फसल तैयार करने का जो काम है ठीक, अंगूर का, जी, कोई मज़दूर जाके उसमें मेहनत करता है और जाके पानी दे देता है या उसकी बेल को कटाई वगैरह करता है, तो उस मज़दूर का तो ये अमल जायज़ है, क्योंकि उसकी शराब में बराह रास्त मामनत नहीं है। ठीक, उसकी मामनत है अंगूर उगाने में, जो कि हलाल और तय्यब रिस्क है। ठीक, अंगूर ख़ुद बजाते ही कोई हराम चीज़ नहीं है। ठीक, फिर अंगूर को उस दर्जे पर कशीद किया जाता है कि उसमें झाग आता है और उबाल आता है और वो जाके शराब की तरफ मुंतकिल होता है, ठीक, तो उसमें हुर्मत का पहलू आता है। ठीक है, जिसका ये बाग है वो ज़रूर उस पर मुआख़ज़ा है, मुआहदे की वजह से उस पर मुआख़ज़ा है। ठीक है, जैसा कि उलमा ने अफ़यून बेचने वाले के ताल्लुक़ से ये मसला बयान किया ठीक, कि अफ़यून जो है वो शराब से कदरे मुख्तलिफ चीज़ है। मतलब शराब तो नापाक है, एक कतरा भी नापाक है, ठीक है, एक कतरा भी इसका हराम है। ठीक है, लेकिन अफ़यून के 2 इस्तेमाल हैं। ठीक, एक ये है कि कोई नशा करे, सही, और दूसरा ये है कि कोई मामूली सी मिकदार में दवाओं में डाले। ठीक, तो फ़ुक़हा कराम ने अफ़यून के मुतालिक इस बात को बयान किया, कोई पंसारी है, अगर कोई नशे वाला आता है तो उसको बेचना हराम है, ठीक, और अगर कोई हकीम आता है तो इसको बेचना जायज़ है। ठीक, तो जो मालिक है उस पर तो मुआख़ज़ा है, ठीक, लेकिन जो खेतों में काम कर रहा है और उसका काम है अंगूर पैदा करना, ठीक, उसकी बराह रास्त जो मुआवनत है वो नहीं है।
ممکن ہے لگے کہ یار یہ نہ کام کرے گا، نہ یہ پیدا ہوں گے، نہ بڑھیں گے، نہ آگے جائیں گے، تو معاہدے تو ٹوٹتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، لازمی تو نہیں ہے کہ وہیں جائیں گے، یا ان کا وہ ایک ہی استعمال ہے. انگور کے تو بہت سارے استعمال ہیں، باقاعدہ کھایا تو جاتا ہے فروٹ کے، بہت سارے استعمال ہیں. اور ممکن ہے یہ بھی ابھی بول رہے ہوں اس فیکٹری میں جا کر بھی ہو سکتا ہے اس کی کئی کیٹیگری بنتی ہوں. ٹھیک، یہ بھی ممکن ہے. تو یعنی ان کی اپنی جو جاب ہے جو انہوں نے کنڈیشن بیان کری وہ جائز، کم از کم یہ لوڈنگ نہ کریں ٹھیک، اس کمپنی کی گاڑی میں، اس میں بچیں. لوڈنگ نہ کریں. ٹھیک، لیکن جو انگور کو پانی دینا ہے، جو اسے جو اس کی نشو و نما ہے، اس کے تعلق سے جو کام ہے ایک کسان کے جو کام ہے وہ یہ کر سکتے ہیں. توڑ کے اگر پیک کرتے ہیں پیٹیوں وغیرہ میں پھل تو ہاں، تو وہ اس کی بھی اجازت اس ہوگی. کی بھی اجازت. ٹھیک ہے آصف رضا بھائی، آپ کو جواب ملا. بشیر بھائی تھے ہمارے بمبئی سے، ان کا سوال تھا کہ گاڑی جو ہے 15,000 روپے ماہانہ کرائے پہ دے دی جائے، اور یا گاڑی جس کو دی جائے اسے طے کر لیا جائے کہ جو بھی پروفٹ ہوگا اس کے 3 حصے کیے جائیں اور 2 حصے گاڑی کے مالک کو دے دی جائیں، 1 حصہ وہ بطور معاوضہ اپنی محنت کا رکھ لیں. قوانین شریعت کی روح سے یہ بات ضروری ہے کہ جب کسی چیز کو کرائے پر دیا جاتا ہے تو اس کا کرایہ متعین ہونا ضروری ہے، اور متعین ہو فگر کے اندر. ٹھیک، جو دوسری صورت ہے اس میں ایسا نہیں ہو رہا. مطلب وہ گاڑی لے کے نکلا، سارا دن گھومتا پھرتا رہا، کوئی گاہک ہی نہیں ملا. مفتی صاحب اس میں فگر ہو یا پرسنٹیج ہو؟ فگر، ٹھیک، کرائے میں فگر کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کوئی گاہک ہی نہیں ملا، ٹھیک ہے، مطلب یا ملا تو کم ملا. ٹھیک ہے، اب جس کی گاڑی تھی وہ تو ایک رسک پر رہا نا، ٹھیک، کبھی اس کو کرایہ کم ملے گا، کبھی زیادہ ملے گا. ٹھیک، یہ صورت جائز نہیں ہے. بلکہ جو پہلی صورت انہوں نے بیان کی کہ انہوں نے ایک مثلاً 15,000 روپے مقرر کر دیا، ٹھیک ہے، گاڑی آپ لے جاؤ، ہم اس گاڑی کا کرایہ 15,000 روپے لیں گے. ٹھیک ہے، یہ صورت بالکل ٹھیک ہے. اور جبکہ کوئی اور اضافی کوئی ایسی شرط نہ ہو جو شریعت کے اصول و ضوابط سے ٹکراتی ہو، ٹھیک، اسی طریقے کو عمل وہ ملایا 2 جا حصے سکتا والا 3 میں سے 2 حصے والا وہ درست نہیں. ہے. وہ درست نہیں. ٹھیک ہے، تو بشیر بھائی پہلی صورت جو آپ نے بیان کری یہ آپ اختیار کر لیں، یہ درست ہے. انشاءاللہ 2 کالز اور شامل کرتے ہیں سلسلے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت میرا سوال ہے کام تجارت سے ہٹ کر ہے، نابالغ کے بارے میں، کہ جو نیو بورن بیبی ہوتے ہیں، ایک تو ان کو کیش دیا جاتا ہے، تو جس میں فرمایا جاتا ہے کہ اگر اماؤنٹ دیکھی جائے گی کہ اماؤنٹ جو ہے وہ ایک قسم کی معاونت ہوتی ہے ان کے والدین کے لیے، لیکن کپڑے وغیرہ جو دیے جاتے ہیں اب وہ اتنی چھوٹی سائز کے ہوتے ہیں کہ 2-3 مہینے کے بعد ان کے استعمال کے قابل نہیں رہتے. تو اب اس کا تصرف کیا ہوگا؟ کیا والدین اس کو کسی اور بچے کو دے سکتے ہیں یا اپنے کسی اور بچے کو پہنا سکتے ہیں؟ اس کا مصرف کیا ہوگا؟ یا والدین کو اس کے پیسے دینے ہوں گے پھر وہ آگے کسی کو مزید یہ تحفے میں دے سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے جی، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. ایک اور سوال شامل سلسلہ کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں جان عالم عطاری گجرات ہند سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ میں مارکیٹنگ میں جاب کرتا ہوں، تو میں کہیں بھی جاتا ہوں تو کمپنی اس کے لیے مجھے پیسے ادا کرتی ہے. مثلا میں کسی ہوٹل میں ٹھہرا تو اس کے لیے ایک فکس اماؤنٹ ہے، سب مان لیجیے 840 روپے مجھے ایک رات کے ملتے ہیں. اگر اس ہوٹل کو میں نے آن لائن بک کرایا تو اس کے پیسے کچھ گٹ جاتے ہیں. یہ جو آن لائن بکنگ کی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ کچھ ڈسکاؤنٹ ادا کرتی ہے 30%، 40% ایسے، تو اس کی قیمت 800 سے گھٹ کے مثلا 500 ہو جائے تو مجھے کمپنی سے کتنا لینا چاہیے؟ 500 یا 800 روپے لینا چاہیے؟ حالانکہ کمپنی 800 روپے پے کرتی ہے میکسیمم. تو یہ جو ڈسکاؤنٹ ملا یہ میں اپنے پاس رکھ سکتا ہوں یا کمپنی کو مجھے ادا کرنا ہوگا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. جی مفتی صاحب، پہلا سوال جو تھا ہمارا کہ نیو بورن بیبی جو ہوتے ہیں، بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو کچھ اہل خانہ محبت کرنے والے افراد کچھ نہ کچھ معاوضہ دے دیتے ہیں یا کچھ تحفے تحائف دیتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے انہوں نے پوچھا. نابالغ بچوں کو جو تحائف دیے جاتے ہیں اس کے تعلق سے جو مسئلہ ہے وہ فی زمانہ سمجھیے کہ مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، اور بہت ساری آراء فقہائے عصر کی اس میں پائی جاتی ہیں. بعض لوگ کچھ زیادہ ہی آسانی کی طرف گئے،
اور لیکن جب فی الواقع عرف کو اور گہرائی میں جا کر دیکھا جاتا ہے تو اس مسئلے کے تعلق سے کوئی ایک لگی بندی صورت نہیں بن سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ کپڑے جو ہے وہ کس نے دیے۔ مثال کے طور پر باپ ہی لے کر آیا، اب باپ جو کپڑے لے کر آیا ہے نابالغ کے تو وہ تو اس نابالغ کے ہی ہو جائیں گے جب تک کہ وہ نفی کی کوئی نیت اپنے سامنے نہ رکھتا ہو۔ مثال کے طور پر وہ نیت کرتا ہے کہ میں لے رہا ہوں لیکن اس بچے کے لیے خاص نہیں ہے، یہ ہر دفعہ نیت کرنی ہوگی میرے اپنی ملک میں ہے، ٹھیک ہے، اس کو پہننے کے لیے دے رہا ہوں۔ تو کیونکہ وہ باپ نو ڈاؤٹ اس بچے کے لیے لے رہا ہوتا ہے، جب تک کوئی نفی کی نیت نہیں ہے تو اس وقت تک جب جیسے ہی باپ خریدے گا تو وہ بچے کی ملک ہو جائے گی، کیونکہ نابالغ کے لیے جو خریداری کی جائے باپ کا قبضہ نابالغ کا قبضہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری صورت بنتی ہے مختلف لوگوں نے دیے ہیں۔ اب لوگوں کے جو دینے کی صورت ہے تو اس میں روپے پیسے میں تو جیسا کہ سائل نے بیان کیا کہ مقدار دیکھ کر، مقدار ایک ایسا قرینہ ہے جس سے جو ہے وہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اتنی بڑی اماؤنٹ بچے کو دینا مقصود ہے یا اس کے والدین کو دینا مقصود ہے۔ ٹھیک۔ لیکن جو کپڑے ہیں، چھوٹے کپڑے، بیبی سوٹ وغیرہ، یہ یقینی طور پر جب جیسے بچہ بڑا ہوتا تو چھوٹے ہو جاتے ہیں، ٹھیک، اور بہت جلدی جلدی چھوٹے ہوتے رہتے ہیں۔ اب یہاں بھی دونوں ہی قرینے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں لوگوں کا مقصد کوئی اس بچے کو دینا نہیں ہوتا، بلکہ لوگ جو ہے ایک خوشی میں شامل ہونے کے لیے مختلف چیزیں لے کر آتے ہیں اور انہیں کوئی سے سروکار نہیں ہوتا کہ اس کے بعد جو بچہ آئے گا یہ پہنے یا نہ پہنے، وہ تو بس ایک مطلقاً ایک گفٹ لے آئیں اٹھا کر، ٹھیک، بچے کی کوئی نیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ممکنہ پہلو ہے کہ نہیں جی بچے ہی کی نیت ہے۔ اب یہ جو علمی باریکیاں ہیں، یہ علمی باریکیاں کسی حتمی نتیجے پر اس لیے نہیں پہنچتی کہ کوئی ایک قوم یا ایک کلچر یا ایک رواج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ ٹھیک، میمنوں میں الگ رواج ہے، ٹھیک، پنجابیوں میں الگ رواج ہے، ٹھیک، اردو اسپیک میں الگ رواج ہے، ٹھیک، بلوچوں میں الگ ہوگا، پٹھانوں میں الگ ہوگا، سندھیوں میں الگ ہوگا، اور پھر ایک جو کمیونٹی ہے اس کے بھی مختلف جو قبائل ہیں ان میں الگ الگ طور طریقے اور رواج۔ اب مثال کے طور پر میمنوں کو لے لیں تو درجنوں جو ہے وہ اس میں جماعتیں ہیں اور ہر ایک کے اپنے اپنے طور طریقے ہیں۔ اردو اسپیک میں بھی یہ صورتحال ہے۔ جی، احتیاط پر عمل کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ احتیاط کی صورت یہ ہے کہ جب بچے کے کپڑے چھوٹے ہو جائیں تو والد جو ہے وہ اس وقت ان کی جو قیمت بنتی ہو، ظاہر بات ہے وہ تو ایک اب لنڈے کا مال بن گئے، جی، پرانے ہو گئے، جی، مطلب کہ یوز والے کپڑے کہلائیں گے، اس وقت جو قیمت بنتی ہو وہ بچے کے لیے ادا کر کے والد خرید لے۔ ٹھیک ہے۔ اور خریدنے کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کا جو چاہے مصرف کرے۔ ٹھیک ہے، اس سے آپ نے فرمایا خرید لے، یا پھر یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان لے کر آئے ٹھیک ہے، تو پہلے سے ہی سراحت کروا لے کہ یہ بچے کے لیے ہیں یا والد کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ملکیت کس کی ہے سراحت کرا لے، سراحت کروا لے، ٹھیک۔ آپ نے فرمایا کہ مطلب پہنے کا تو بچہ ہی، جی، ملکیت جو ہے وہ کس کی جا رہی ہے اس کی سراحت کروا لے۔ اس سے آپ نے فرمایا کہ خرید لے، اب ظاہر سی بات ہے اس کی قیمت تو ہو جاتی ہے کم۔ مثال کے طور پہ ایک سوٹ بچے کے لیے لیا 1200 روپے کا، اب اس بچے نے استعمال کیا، اب جب اس نے ایک بار 2 بار یا 10 بار استعمال کر لیا تو اس کی قیمت انتہائی گھٹ جاتی ہے۔ جی جی۔ اب یا تو یہ ہو کہ وہ ایک ایک سوٹ لے کے مارکیٹ میں جایا جائے اور اس کی قیمت لگوائی جائے، یا اپنے اندازے سے غالب گمان کر کے اس کی قیمت کا تعین کر لے۔ مطلب پرانے کپڑے خریدنے والے تو محلے میں بھی آ جاتے ہیں، جی، برتن لے کر آئے ہوتے ہیں کہ جی پرانے کپڑے دے دو برتن لے لو۔ جی، وہ ایسے ہی ہوتا ہے، پیالے مل جاتے ہیں ان کے بدلے۔ تو اب جو بھی اس طرح کے کپڑوں کا ریٹ آئے گا ٹھیک، وہی ریٹ کہلائے گا۔ ٹھیک۔ اس سے دوسرا سوال تھا ہمارا، گجرات سے مارکیٹنگ کرتے ہیں، انہیں ٹی اے ڈی اے ملتا ہے،
یعنی ڈیلی الاؤنس بھی ملتا ہے اور ان کو جو ٹرانسپورٹ کا خرچہ اور ہوٹل کا خرچہ ملتا ہے. اب جو کمپنی ان کو ایک مطلب تعین کر کے دے رہی ہے کہ اتنے ہیں، اگر اس سے کم میں مل جاتا ہے، اس سے کم خرچ ہوتا ہے، کمپنی سے کتنے لیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحلال بین، حلال واضح ہے. ٹھیک ہے. ان الحرام بین، حرام واضح ہے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں. ٹھیک. جو اپنی عزت بچانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ان سے بھی دور رہے. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ جو ٹی ڈی اے کا معاملہ ہے اس میں بھی دو ممکنہ پہلو ہیں. ٹھیک ہے. اگر کمپنی کا مقصد ہے کہ ایک الاؤنس ان کو دینا ہے جناب، ٹھیک ہے، الاؤنس فکس کر دیا اس میں، الاؤنس فکس ہے، یہ زیادہ پیسے خرچ کریں یا کم کریں کمپنی کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، بطور الاؤنس دیا جاتا ہے تو ان کے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ مراد مثال کے طور پر بچا لیتے ہیں تو ان کے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس بچانے میں بھی پہلے تو یہ تعین ہو نا کمپنی کس طور پر دے رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کمپنی اس نظریے کے تحت دیتی ہے کہ پیسے تو ہم آپ کو دے رہے ہیں لیکن اس میں سے جو بچ جائیں گے وہ واپس لوٹانے ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ دو الگ الگ صورتیں ہو گئی. صحیح. بالفرض کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہماری کمپنی میں تو پہلی صورت ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے جناب کہ جی کمپنی نے بطور الاؤنس ہمیں دیے ہیں اور وہ صراحت کر دیتی ہے کہ واپس لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں، 2-4-5 روپے یا 200-400 روپے بچ جائیں تو وہ آپ کے ہی ہیں. ٹھیک ہے. تب بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر ایک کمپنی نے ایک آؤٹ ڈور کے لیے بندہ بھیجا. ٹھیک ہے. کہ یہ رکشے کا کرایہ پکڑو اور جلدی چلے جاؤ. صحیح. اب بولے کہ رکشہ والا تو لے گا 400 روپے، میں کیوں نہ بس میں بیٹھ جاؤں. ٹھیک ہے. اب اس کے بس میں بیٹھنے سے کیا ہوگا، جس مقصد کے لیے کمپنی نے یہ پیسہ خرچ کیا ہے اسے رکشے میں بھیجا ہے، ٹھیک. اب وہ رکشے میں جانے کے بجائے بس میں بیٹھے گا تو اس کمپنی کا نقصان ہے. ٹھیک. اس کے کام کا نقصان ہے، اس کا جو وقت زیادہ لگا اس کا نقصان ہے، جو چیز وقت پر منگوانی ہوتی ہے وہ نہیں آئے گی اس کا نقصان ہے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو بالکل وقت پر لے آتا ہوں، تو جو خواری ہوگی اور دھکے لگیں گے اور اس کے بعد جو بقیہ ٹائم ہے اس میں بندہ فریش نہیں رہے گا تو یہ بھی کمپنی کا پیس آف نقصان ہے، مائنڈ غارت ہو جاتا ہے. بالکل. تو وہ تو یہ بھی کمپنی کا نقصان ہے. ٹھیک. تو اس طرح کی چیزوں کو بھی سامنے رکھا جائے، یہ نہ ہو کہ جی ایک جہت دیکھ کے فیصلہ کر لیا اور اس کے آگے کی جہتیں نہیں دیکھی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ دو صورتیں کی ہیں، اب یہ خود فیصلہ کریں گے ان کی کمپنی میں کیا رواج ہے کیا معمول ہے، اسی کے مطابق یہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو کچھ سوالات ہمارے پاس اور ہیں، کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد جنید ہے، میں ضلع بہاولپور محراب والا سے سوال عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے، ایک شخص اپنی زمین کھیتی باڑی کے لیے کسی کو ساتھ دیتا ہے کہ بھئی ہم یہ گندم جو اگائیں گے یہ ساتھ اگائیں گے، تو اس کا جو نفع ہوگا وہ آدھا کریں گے. لیکن جب فصل اتر جاتی ہے تو جس نے اپنی زمین کھیتی باڑی کے لیے دی تھی اس نے پہلے طے نہیں کیا تھا کہ بھی اس کا میں فصل اترنے کے بعد کرایہ الگ سے لوں گا. تو اب فصل اترنے کے بعد جب وہ فصل اتر گئی ہے اب وہ یہ اس کا مطالبہ کرتا ہے، تو جو اس کے ساتھ جس نے کھیتی باڑی کی تھی وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ پہلے تو طے نہیں کیا تھا کہ یہ جو زمین آپ کی ہے آپ اس کا بھی کرایہ الگ سے لیں گے. تو اب اس معاملے کو سلجھانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا اس کو اس کا کرایہ زمین کا الگ سے دینا پڑے گا یا اس کا یہ مطالبہ ناجائز ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. ٹھیک ہے جی جنید بھائی آپ کو جواب دیتے ہیں. اگلی کال عرض کر دوں. پہلے دیکھیں اس معاملے کو سلجھانے کے لیے دوسرے فریق کی بھی بات سننی پڑے گی. دو فریقین کا معاملہ ہو. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. صرف ان کی بات سن کے تو نہیں بتایا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا فریق کیا کہتا ہے، کس اس پر معاہدہ ہوا تھا، تو ان کی بات سننے کے بعد ہی پھر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اس معاملے میں شریعت کا کیا حکم ہے. فی الوقت تو نہیں بتایا جا سکتا. ٹھیک ہے تو دو کالز اور دے دیجیے گا ہمیں. وقاص علی نام ہے میرا، میں تک سے بات کر رہا ہوں. میرا مجھ سے یہ سوال ہے، میں کیبل آپریٹر میں کام کر رہا ہے، کیبل کا کام ٹھیک ہے یا غلط ہے اس کے بارے میں پتہ کرنا تھا.
ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب سے آپ کو بتاتے ہیں سر جواب لکھے اس کا کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. ایک اور کال دے دیجیے گا. شامل اتاری عرض کر رہا ہوں متحدہ عرب امارات سے. میرا سوال یہ ہے کہ سیکیورٹی ڈپازٹ جب ہم جمع کراتے ہیں، کچھ ہم رینٹ گھر وغیرہ لیتے ہیں رینٹ پر، تو سیکیورٹی ڈپازٹ جمع کرایا جاتا ہے. تو دو طریقے ہیں، چیک کی صورت میں بھی ہوتا ہے، کیش کی صورت میں بھی ہوتا ہے. تو چیک کی صورت میں اگر ہم دیں گے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہمیں دینی ہوگی؟ اور رینٹ جو ہم دیتے ہیں تو یہاں پر ایڈوانس میں رینٹ دیا جاتا ہے 3 مہینوں کا. پورے سال کی اس طریقے سے ترکیب بن جاتی ہے کہ 3 جو ہے ماہ کے 4 چیک دیے جاتے ہیں. تو ان چیکس پر زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کی جائے گی؟ جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، ایک اور کال دے دیجیے گا. میرا نام محمد فاروق کشمیر سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے سوال میرا یہ ہے کہ آج کل کے فیشن میں نے دیکھا کہ لڑکے لڑکیوں کی طرح بال بڑے کرتے ہیں اور پیچھے ریبن لگاتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا وضاحت ہے؟ ٹھیک ہے جی، جواب دیتے ہیں آپ کو بھی. ویسے ڈائریکٹلی تو ہمارے احکام تجارت کا جو فارمیٹ ہے اس سے متعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی جواب انشاءاللہ سے لیتے ہیں. مفتی صاحب یہ پہلا سوال تھا، آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیبل کا کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے، آپ بتا دیں. کیبل جو بھی چلاتا ہے اس کا بنیادی طور پر کام ہے جو لوگوں نے ڈیمانڈ کرنی ہے وہ تمام کے تمام چینل لگا کر دینا. جی، وہ گانوں کے چینل ہوں، فلموں کے چینل ہوں، انگریزی چینل ہوں، سبھی دینا پڑیں گے. ہندی چینل ہوں، کسی بھی طرح کے چینل ہوں، جو لوگوں نے ڈیمانڈ کرنی ہے وہ دینا ہے. بلکہ لوگوں کی ڈیمانڈ تو شاید بعد میں آتی ہو، پہلے خود یہ اہتمام کرتے ہوں گے سارا، اور پھر اس کی تشہیر کرتے ہوں گے کہ ہمارے کیبل پر اتنے چینل ہیں اور اتنے نہیں ہیں. تو دیکھیے اگر تو ایسا ہو کہ اس پر جائز ہی چینل ہو، ٹھیک، جیسے مدنی چینل ہے، ٹھیک، کتنے ایسے لوگ ملیں گے آپ کو اس معاشرے میں جو یہ کہیں گے کہ جی صرف ہمیں ایک چینل چاہیے اور نہیں چاہیے. ٹھیک، گنے چنے ملیں گے. ٹھیک. تو کیبل والوں کا جو بنیادی کام ہے وہ ہے تمام کے تمام چینل فراہم کرنا. ٹھیک. یہاں تک کہ اگر لوگ فون کریں گے کہ فلاں چینل نہیں آ رہا، فلاں فلم ہم نے دیکھنی ہے، تو یہ لگا کر دیں گے. تو چونکہ ان کے کام میں وہ چینل شامل ہیں جن میں فحاشیاں آتی ہیں، عریانی آتی ہے، نیم عریاں ڈانس کے چینل ہیں، گناہوں بھرے چینل ہیں، تو اس کام کی معاونت کے یہ مرتکب ہیں. نہ تو ان کی روزی حلال ہے اور نہ ہی ان کا یہ کام جائز ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. مفتی صاحب دوسرے تھے ہمارے ساتھ شامل بھائی یو اے ای سے کہ سیکیورٹی ڈپازٹ کراتے ہیں، چیک کی صورت میں بھی کراتے ہیں اور کیش کی صورت میں بھی 3 ماہ کے چیک دے دیتے ہیں ایڈوانس میں. 2 سوال تھے ان کے. پہلا سوال تو یہ تھا کہ انہوں نے بیانہ دیا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ یہ سمجھیے کہ سیکیورٹی ڈپازٹ رکھوائے ہیں، ایڈوانس کہلاتا ہے، ایڈوانس دیا ہے. ٹھیک. تو اس ایڈوانس کے اندر اصل جو مالک ہے اس کی ملکیت برقرار رہتی ہے. ٹھیک. اگر تو چیک کیش بھی کر لیا ہے اس نے تو یوں سمجھیں کہ واقعات یا اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گیا کم از کم، تو واقعتاً اس کے پاس چلا بھی گیا ہے. ٹھیک ہے. تب بھی ان کا ہی ہے، قابل واپسی ہے. ٹھیک. اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ نکالنی ہے. ٹھیک. اتنی گنجائش ہے کہ جو رقم کسی اور کے پاس ہو تو جب وہ ملے گی اس وقت اس پر واجب ہوگی، لیکن پچھلے سالوں کی بھی واجب ہوگی. ٹھیک ہے. فوری دینا ضروری نہیں ہے اس کے لیے، اس رقم کے لیے فوری ادائیگی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ تھی کہ یہ ایڈوانس چیک دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. 3 مہینوں کے بطور کرائے میں. تو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ کے اندر ہے کہ کرایہ نکالنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ کوئی پیشگی ہی کرایہ مقرر کر لے. ٹھیک ہے. تو مالک کو اس بات کا استحقاق ہے کہ وہ پیشگی کرایہ وصول کرے. ٹھیک ہے. جو وہ پیشگی کرایہ وصول کرے گا تو وہ مالک بن جائے گا. ٹھیک ہے. یہ مالک نہیں رہیں گے اس رقم کے. ٹھیک ہے. تو جو پیشگی کرایہ میں چیک دے دیا اور وہ رقم ان کے اکاؤنٹ میں چلی گئی، اب یہ اس کے مالک نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ خود اس کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے. صحیح. کرایہ نکالنے کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مطلب مدت پوری ہونے کے بعد کرایہ دیا جائے.
اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جتنا اتنا کام ہوتا گیا اتنا اتنے دیتے گئے. تو بہرحال جو صورت ان کی ہے اس میں انہوں نے جب چیک دے دیے اور وہ اکاؤنٹ سے چلے بھی گئے ہیں وہ اماؤنٹ، تو اب وہ رقم ان کی نہیں رہی، اس پر ان کو زکوٰۃ نہیں دینی. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آخری سوال تھا ہمارا فاروق بھائی تھے یہ کہ فیشن میں لڑکے جو ہے بال بڑے کرتے ہیں اور ریبنز باندھتے ہیں اور ایسی چیزیں جو لڑکیوں کی یا اسلامی بہنوں کی علامت ہیں ان کو مطلب اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں ہے کہ لعنت فرمائی گئی ایسی عورتوں پر جو مردانہ وضاقطہ اختیار کریں اور ایسے مردوں پر جو زنانہ وضاقطہ اختیار کریں. تو اس طرح کی پونیاں باندھنا اور بال اتنے بڑھانا یہ زنانہ مشابہت ہے جو کہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے. ٹھیک ہے، ایک کال اور لے لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چودھری فقیر مظفر آباد سے کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں گاڑیوں کا لین دین کرتا ہوں، تو کیا گاڑی بندہ لے کے آگے فروخت کرتا ہے تو اس میں جو پرافٹ بندہ رکھتا ہے تو کیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بندہ بیچ کے پیسے دوسرے کو دیتا ہے اپنے طور پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال کچھ مبہم ہے. ٹھیک ہے، مبہم اس لیے ہے کہ مثال کے طور پہ انہوں نے گاڑی بطور بروکر خریدی 5 لاکھ کی اور مالک کو شو کیا کہ میں نے 6 لاکھ کی خریدی ہے، یہ تو ناجائز ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کمیشن مقرر کر لی کہ بھئی جو بھی سودا ہم کروائیں گے ہم اس پر 5,000 روپے کمیشن لیں گے یا 10,000 روپے کمیشن لیں گے. یہ صورت جائز ہے. تو جس کو بروکری یا کمیشن کہتے ہیں وہ جائز ہے. اور اگر بندہ جس کو مارکیٹ میں یا کراچی کے مارکیٹ میں ٹاپ رکھنا کہتے ہیں کہ چیز خریدی، مطلب کہ یہ بیچ کا آدمی ہے، بیچ کا آدمی ہونے کے باوجود کسی ایک فریق کو کم قیمت بتا کر کسی ایک کو زیادہ قیمت بتا کر بیچ کے پیسے بھی سائیڈ میں جیب میں رکھ لے، یہ بروکری نہیں ہے، نہ یہ کمیشن ہے، یہ تو خیانت ہے. تو یہ 2 الگ الگ صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، دونوں الگ الگ صورتیں مفتی صاحب نے ڈیفائن کر دی ہیں. اب آپ کے سوال کا تعلق جس صورت سے ہو اس کو اختیار کر لیجئے اور اس کی رہنمائی جو جائز صورت ہے اس کو اختیار کیجئے. جی، جو جائز صورت ہے اس کو اختیار کیجئے، اور اگر ناجائز صورت پائی جا رہی ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے، توبہ کر لیجئے. اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.